السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذرا عجیب و غریب باتیں کرنے والا ہوں۔ اگر آپ حج پر جا رہے ہیں اور یا پھر آپ عمرے پہ جا رہے ہیں اور اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں نا تو پھر آپ نے یہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے۔ پھر یہ ویڈیو اسپیشل آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ فیملی کے ساتھ جا کے وہاں پہ آپ نے کچھ ایسے کام ہیں جو بالکل بھی نہیں کرنے۔ جب میں وہاں پہ گیا تھا نا عمرہ کرنے کے لیے تو میں نے مکہ میں خانہ کعبہ کے مطاف میں لوگوں کو طواف کے دوران یا اس وقت جب لوگ خانہ کعبہ کے غلاف کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں کریں، یا اس وقت جب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دے لیں، یا اس وقت جب لوگ ود فیملی حتیم میں جا کے عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اس وقت یہ جو کپلز ہوتے ہیں نا، یہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں، یہ کام اس انداز میں کرتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ یار ایسی عبادت کرنے سے تو بہتر ہے یہ نہ کرے۔ اگر اسی انداز میں خانہ کعبہ کے قریب ہو کے طواف کرنا ہے تو اس سے تو بہتر ہے کہ خانہ کعبہ سے ذرا ہٹ کے ذرا دور جا کے طواف کر لیں، لیکن یہ حرکتیں تو نہ کریں جو یہ کر رہے ہیں، وہ بھی خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ کے مطاف کے اندر۔ اور اگر اسی انداز میں خانہ کعبہ کے غلاف کو ٹچ کیا جا سکتا ہے تو اس طرح ان حرکتوں کے کرتے ہوئے تو خانہ کعبہ کے غلاف کو ٹچ کرنے سے بہتر ہے کہ نہ کرے۔ اگر اسی انداز میں خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں کرنی ہے نا تو یہ تو دعائیں ذرا پیچھے ہٹ کے بھی کی جا سکتی ہیں۔ اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے میاں بیوی کا اس انداز میں ایفرٹ کرنا، کوشش کرنا ہی ضروری ہے تو پھر اس سے تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رائے دی ہے نا کہ اگر حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے تو دور سے اشارہ کر کے بوسہ دے لیں۔ اور حتیم میں جا کے عبادت کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حتیم اصل میں خانہ کعبہ کے اندر کی جگہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا نا تو حتیم جو خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے اس کو باہر نکال دیا گیا تھا۔ اب حتیم کے اندر کوئی سا عام مسلمان بھی جا سکتا ہے، اس کے لیے دروازہ کھلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی جس انداز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حتیم کے اندر جانے کے لیے جو طریقہ اختیار کرتے ہیں نا، اگر اسی انداز میں اندر جانا ہے تو بھئی ایسی عبادت سے تو بہتر ہے کہ حتیم کے اندر نہ جائیں۔ اب وہ طریقہ کار کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں جب آپ وہاں جائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ جو خانہ کعبہ کا مطاف ہے نا، صحن، یہ جو نیچے والا صحن ہے، وہاں جب حاجی طواف کرتے ہیں نا تو جو خانہ کعبہ کے جتنے زیادہ قریب ہو کے طواف کرتا ہے نا اس کو یہ چکر اتنے چھوٹے پڑتے ہیں۔ جلدی خانہ کعبہ کے جو طواف کے ساتھ پھیرے ہیں نا وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا چلنا پڑتا ہے، تھوڑی تھکاوٹ ہوتی ہے، تھوڑی ایفرٹ لگانی پڑتی ہے، لیکن اس سے مسئلہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے جتنے زیادہ قریب ہوتے جاتے ہیں نا اتنا وہاں پہ رش زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اور خانہ کعبہ کے مطاف میں خانہ کعبہ سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے ذرا جتنا فاصلہ اختیار کریں گے نا وہاں پہ رش کم ہوتا جاتا ہے۔ اور زیادہ تر فیملیز کے ساتھ اگر آپ نے سکون کے ساتھ طواف کرنا ہے اور مطاف میں نچلے صحن میں ہی کرنا ہے نا تو خانہ کعبہ کے زیادہ قریب نہ ہوں، تھوڑا ہٹ کے کریں گے نا تو وہاں پہ رش نہیں ہوتا، دھکے نہیں لگتے، کیونکہ وہاں پہ مرد اور عورتیں اکٹھے کمبائن طواف کر رہے ہوتے ہیں تو مکسنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر زیادہ رش میں جائیں گے تو کندھے سے کندھا بھی ٹکراتا ہے، مرد خواتین کی وہ ایک ایسا رش بن جاتا ہے کہ بندہ پھر اس مقدس جگہ کے اوپر نا اوائڈ کرے کہ اس خواتین کے ساتھ جو مکس ہو کے اتنے رش میں طواف کرنا ہے، اس سے بہتر ہے تھوڑا ہٹ کے تھوڑا فاصلے سے کر لے۔ لیکن میں نے وہاں پہ پاکستانی کپلز کو دیکھا ہے، میرا یہ گمان ہے کہ وہ میاں بیوی ہوں گے، کیونکہ جس طریقے سے وہ طواف کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا جس انداز کو اختیار کر کے وہ حتیم کے اندر جانا چاہتے ہیں نا، یہ میرا خیال ہے کہ میاں بیوی ہی کر سکتے ہیں۔ کوئی مرد اتنا کوئی بغیرت تو نہیں ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ اس انداز میں حتیم کے اندر جائے گا، یا اس انداز میں وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو ٹچ کر کے یا پکڑ کے دعا کرنے کی کوشش کرے گا، یا ایسا انداز اختیار کر کے وہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہو کے طواف کے اپنے چکر پورے کرے گا۔ اب وہ کرے گا کیا؟ اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مرد کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بازو ایسے کرتے ہیں اور جو ان کے ساتھ خاتون ہوتی ہے نا وہ ان کے بیچ میں ایسے آ جاتی ہے، ایسے یہ بازو میں آپ یہ سمجھے کہ جیسے جفی ڈالنے والا انداز ہوتا ہے نا یہ۔ اب مرد نے بازو ایسے کیے، اب خاتون آ گئی یہاں پہ اس کے بالکل سینے کے ساتھ ٹچ ہو کے۔ اب ذرا یہ دونوں اکیلے نہیں طواف کر رہے، وہاں پہ بڑا سارا رش ہوتا ہے۔ اب مرد نے ایسے بازو کیے، عورت اندر ہے، یہ جفی والا ایک انداز ہے اور یہ ساتھ ساتھ طواف کر رہے ہیں۔ اب مرد جو ہے نا اپنے بازو کے حصار کے اندر ہی عورت کو رکھتا ہے۔
اب اس دوران وہ آپس میں بالکل ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں. اب مرد کے بازو اس کے دائیں بائیں ہے نا، تو یہ وہ اس لیے کرتا تھا کہ دیگر مرد جو ہے نا یہ اس عورت کو ٹچ نہ کرے. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یہ جی عورت کو اپنے بازو کے حصار میں لے کے، اپنی پروٹیکشن میں لے کے وہ یہ طواف کرواتا ہے، لیکن کرواتا رش والی جگہ پہ ہے. او بھائی اگر اپنی خاتون کو بچانا ہے کہ غیر مرد اس کے ساتھ ٹچ نہ ہوں، تو یہ خانہ کعبہ کی یہ جو قریب جا کے اتنے رش والی جگہ پہ طواف کر رہا ہے، ایسے تو بہتر ہے خانہ کعبہ سے تھوڑا ہٹ کے فاصلے سے ذرا چکر بڑا لگ جائے گا نا، پھر کیا ہوا؟ ایفرٹ جتنی زیادہ کرو گے اتنی زیادہ نیکی ملے گی. لیکن یہ جو عورت کے گرد یہ بازو کا حصار قائم کر کے، آپ یقین کریں کوئی 95% جفی ڈال کے اسے وہ طواف کروا رہا ہے نا. اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ خانہ کعبہ کے اندر یہ عورت کو اتنا کلوز کر کے طواف کروانا کون سی عبادت ہے؟ اس کے بعد جانا ہے خانہ کعبہ کے غلاف کو ٹچ کرنا ہے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے دعا کرنی ہے. ظاہر ہے اس کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، دعائیں بھی قبول ہوں گی، عبادات بھی قبول ہوں گی، اللہ سنتا بھی ہے بڑے قریب سے. لیکن اگر کیونکہ خانہ کعبہ کے غلاف کو ٹچ کرنے جانا ہے نا، وہاں تو رش ہوتا ہے، ہر وقت رش ہوتا ہے، وہاں تو باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور وہاں تو مردوں عورتوں کی دھکم پیل ہوتی ہے، کندھے سے کندھا ٹکراتا ہے. تو بھائی اگر آپ نے اپنی خاتون کو ایسے جفی ڈال کے اپنے بازو کے حصار میں لے جا کے خانہ کعبہ کے غلاف کو ٹچ کروانا ہے نا، تو اگر وہ آپ کی بیوی بھی ہے نا، تو یہ خانہ کعبہ کے حتیم میں تو جفی ڈال کے اسے ادھر طواف یا ادھر خانہ کعبہ کے غلاف کو ٹچ کروانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی حال ہوتا ہے حجر اسود کے اوپر. حجر اسود کے بوسہ لینے کے اوپر تو جو رش ہوتا ہے نا، اس کی تو میں کہتا ہوں مثال نہیں دی جا سکتی. وہاں پہ خواتین چلی جاتی ہیں، یہ مرد لے جاتے ہیں، وہاں پہ جو ہوتا ہے نا حشر، بس نہ پوچھے. تو اتنے رش والی جگہ پہ جہاں پہ مردوں عورتوں کا اتنا اختلاط ہوتا ہے، اتنا ٹکراؤ ہوتا ہے، اتنی خواتین مردوں کے بیچ میں پس جاتی ہیں، تو ایسے حجر اسود کے بوسہ دینے سے بہتر ہے کہ جب اللہ نے رعایت دی ہے کہ دور سے اشارے سے بوسہ دے لو تو وہ کروا لو. اللہ یہ کہ یہ شوہر حضرات اپنی بیویوں کو ایسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے کے وہ خانہ کعبہ کے غلاف تک لے کے جا رہے ہیں، یہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب سے ان کو طواف کروا رہے ہیں. یہی حال حتیم کے اندر جانے کا ہے. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت سسٹم بن گیا ہے، اب تو بہت بہتری آ گئی ہے، اب تو بلکہ سسٹم بھی بدل دیا سعودی گورنمنٹ نے، اور یہ بہت اچھا کام کیا ہے. اب تو مرد الگ سے حتیم کے اندر جاتے ہیں، ایک مردوں کا گروپ جاتا ہے جس میں 20-25 مرد ہوتے ہیں، ان کو 5-10 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں، وہ اس دوران اپنے نوافل ادا کرتے ہیں. پھر یہ گروپ باہر نکل جاتا ہے، پھر خواتین کا ایک گروپ آ جاتا ہے، خواتین بھی 20-25 ہوتی ہیں، وہ بھی نوافل ادا کرتی ہیں، ان کو بھی 5-10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے. پھر اس گروپ کو باہر نکالتے ہیں تو پھر مردوں کا گروپ آ جاتا ہے. یعنی مرد اور عورتیں اب حتیم کے اندر الگ الگ جاتے ہیں. میرا آپ لوگوں کو یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنی خواتین کو بے شک طواف کروائیں، بے شک خانہ کعبہ کے غلاف کو ٹچ کروائیں، بے شک حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کروا کے دیکھ لیں. حتیم کے اندر تو خیر خواتین الگ جائیں گی، لیکن یہ 3 مقام جو ہے نا، طواف یا خانہ کعبہ کے غلاف کو ٹچ کرنا اور پکڑ کے دعا کرنا، یہ حجر اسود کو بوسہ دینا. بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ اپنی خاتون کو اپنے ایسے بازوؤں کے اندر پکڑ کے جفی ڈال کے طواف کروائیں گے، تو میرے بھائی یہ تو آپ گناہگار ہو رہے ہیں. اس مقدس جگہ کے اوپر یہ نہ کریں. اس سے بہتر ہے کہ خانہ کعبہ سے تھوڑا فاصلہ اختیار کریں، ذرا بڑا چکر لگا لیں، لیکن آپ الگ اور خاتون الگ رہ کے طواف کر لیں. بے شک آپ کی بیوی ہے، لیکن حرم کے اندر، مطاف کے اندر، طواف کے دوران خانہ کعبہ کے غلاف کو ٹچ کرنے کے لیے، یہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، یا پھر حتیم کے اندر جانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کریں جو معیوب لگے. میاں بیوی بھی مجمع میں، رش میں، عمومی طور پر بھی ذرا اتنے قریب نہیں آتے، اللہ یہ کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر، مطاف کے اندر، حتیم کے اندر خانہ کعبہ کے غلاف کو ٹچ کرنے کے چکر میں اپنی بیگمات کو ایسے جفیوں میں لیں اور پھر ان کے طواف کرواتے پھریں. ٹھیک ہے، امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ کو میری یہ بات بری بھی نہیں لگی ہوگی. اگر آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں، احتیاط کریں. ٹھیک ہے، کوئی ایسی حرکت نہ کریں، اس انداز میں طواف نہ کریں، ایسے انداز میں حتیم کے اندر اس کو، اپنی بیگم کو نہ لے کے جائیں، ایسے انداز میں حجر اسود یا خانہ کعبہ کے غلاف کو ٹچ کرنے کی اور خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا کرنے کی کوشش نہ کریں کہ جو دیکھنے میں تو معیوب لگے ہی لگے، بجائے ثواب کے الٹا آپ کے لیے گناہ کی وجہ بن جائے.
میرا نام آصف ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔